اللہ مولانا، میرا آپ سے دو سوال ہے. پہلا یہ کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ جو فہم ہے اس کا بھی خیال رکھے، لیکن عام طور پہ اس میں بہت زیادہ کوشش نہیں ہوتی. تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، تو دعا میں بھی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن آیات پڑھ کے لوگ بس کر دیتے ہیں. کیا دعا اپنی زبان میں مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں، کیا مانگنی ہی اپنی زبان میں چاہیے؟ دوسری یہ چیز کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کے بارے میں کیا ہے کہ مسواک تو اویلیبل نہیں ہوتی؟ جی. دانتوں کی صفائی روزے میں جس طرح آپ جی چاہیں کر سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ سے بھی کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مسواک سے کرے وہ بھی آپ کی مرضی. ٹوتھ پیسٹ یا مسواک سے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. صرف یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ کوئی چیز اندر نہ جائے. باقی جو ذائقے کی بات ہے، ذائقہ کوئی چیز نہیں، کڑوی مسواک ہوگی یا میٹھی ذائقہ تو اس کا بھی ہوگا، پانی کا بھی محسوس کرتے ہیں. بلکہ عورتوں تک کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ نمک مرچ چکھ لیں تو چکھ کر تھوک دیں. ہانڈی کے بارے میں وہ سوچ سکتی ہیں کہ یہ صحیح پکڑی، یعنی کوئی بات نہیں. دوسرا سوال جو ہے نا دعا کا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم عربی زبان میں دعا کرتے رہیں تو رٹی رٹائی عبارت تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس سے کوئی لذت نہیں ہوگی، کوئی سوز و گداز نہیں پیدا ہوگا. جب ہم جو مانگے اس کا سمجھتے نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، کیسے چیخے چلائیں گے، روئیں گے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ زبان اپنی میں دعا ہونی چاہیے، نظم و نثر میں کریں. بلکہ میں نے تو سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دین میں نماز میں بھی دعا پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ عربی میں پڑھی جائے. اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد ہیں کچھ پڑھیں، ورنہ صرف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت جو ہے نا اس کو عربی میں پڑھنا لازم ہے. کیونکہ اگر اس کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں پھر وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا. بے شک ترجمہ کتنا اچھا ہو، بلسان عربی میں قرآن عربی میں اترا. اس کے علاوہ آپ بالکل مطمئن ہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کون بڑا فقیہ اعظم ہوگا، وہ کہتے ہیں باقی ساری نماز جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ پڑھیں تو دین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور اہل حدیث علماء میں سے ابن حزم ہوئے اسپین میں، ظاہری کہلاتے ہیں علم اللہ، وہ کہتے ہیں کہیں دین میں نہیں آیا کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے، وہ نماز میں بھی دعائیں کر سکتا ہے. اور دو موقع تو مس نہیں کرنے چاہیے. ایسے موقع ہیں نماز میں کہ اگر آپ ان کو اپنا لیں انشاءاللہ نماز بھی جاندار ہو جائے گی، آپ کو لطف آئے گا. ایک سجدہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. ظاہر بات ہے یہ بھی تعظیم ہے، جھکنا بھی، مگر سر درد اس نے زمین پر رکھ دیا، اس سے آگے تو کوئی تعظیم، انتہا درجے کی تعظیم ہے. فلیجتہد فی الدعاء، حضور نے فرمایا اب وہ پورا زور لگا دے دعا کرنے، فکامل نہیں استجاب له، گارنٹی دی اللہ نے کہ وہ دعا میں ضرور قبول. یہ تو کسی کے پاؤں پڑھ کر مانگنے والی بات ہے. ایک سجدہ اور ایک آخری تشہد ہے کہ آپ التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں. وہاں پھر حضور نے فرمایا فلیتخیر من الدعاء ما عجب، اب اس کو جتنی دعائیں اچھی لگتی ہیں وہ کرے. ہم نے بچپن میں چھوٹی سی نماز جو ہے اس میں یاد کر یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہمارے ذہن میں ہے کہ یہی نماز کی دعا ہے، اس لیے یہ جلدی پڑھ کر ختم کر دیتے. حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں. پڑھنا حرام نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی مگر نماز میں نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے اور بے شمار دعائیں کی ہیں. تو آپ بے فکر ہو کر جتنی جی چاہیں، ایک آدھا گھنٹہ لگے رہیں، گھنٹہ لگے رہنا. سلام اس وقت کیا، جیسے ابن قیم کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی حاکم سے ملنے جائے اس وقت تو بات نہ عرض کرے، جب السلام علیکم کہہ کر رخصت ہو جائے پھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہے، راوے دیتا رہے. نماز کے بعد دعا بحرانہ، اور رسول کریم نے کبھی نہیں یہ ہاتھ اٹھا کر کی. ایک حدیث بھی نہیں ذخیرہ حدیث میں کسی گروہ کی آپ کھنگال لیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا، ضرورت ہی نہیں. نماز میں اتنی دعائیں کی تھی. میں نے صرف 2 موقع بیان کریے ورنہ 7 ہیں. 7 موقعوں پر نماز کے اندر حضور نے دعا کی ہے. دعا کے لیے کہ نماز مقرر ہوئی کہ آئیں اپنے رب سے کر لیں باتیں جو کرنا چاہتے ہیں. تو عربی میں آپ کو یاد ہو پڑھیں، ورنہ میں گارنٹی دیتا ہوں جو آپ کی زبان ہے پنجابی، اردو، فارسی، انگریزی، کریں اسے دل لگا کر کریں. نماز میں جان پڑ جائے گی، آپ مانیں گے کہ آپ نماز کا مزہ آنا شروع کر. یہ رٹی رٹائی عبارت سے کیا ملتا، رسم پوری ہو جاتی، واقعی کچھ بھی نہیں ملتا. دعا اپنی زبان میں کریں میرے بھائی، بالکل ٹھیک. جی یہ ڈاکٹر طاہر صاحب نے جو کہا تھا پڑھا، کل میں نے بھی پڑھا، اخبار والے ساتھ ہی پھینک گیا تھے، جس میں ہے کہ یہ نفل پڑھو 27ویں رات کا اول تو لکھا کہ یہی مشہور ہے. پہلے تو یہ بات غلط ہے، ان کو کس نے بتایا کہ وہ 27ویں رات ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا علم ہوتا تو
ڈوب کر مر جاتے. امام صاحب تو کہتے ہیں یہ بھی گارنٹی نہیں پر رمضان میں امام ابو حنیفہ کا پتہ کر دے, وہ تو کہتے ہیں پورے سال میں گھومتی ہیں. اور نیک لوگوں نے بیان کیا اولیاء اللہ نے, میں نے ان کی کتابیں پڑھی, کسی نے ربیع الاول میں دیکھا, کسی نے شعبان میں دیکھا, زیادہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آتی ہے مگر دوسرے مہینوں میں ہم نے دیکھا. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے سال میں گردش کرتی ہے. اس سال جس سال قرآن نازل ہوا اس سال اس بائی چانس رمضان میں تھی. یہ نہیں آیا قرآن میں کہ وہیں رہتی ہے. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو زیادہ بہتر سمجھ دیکھی, میں یکم الحول اس سے لیلۃ القدر, جو سارا سال تہجد پڑھتا ہے لیلۃ القدر مل جاتی ہے, اس میں یہ وہ رات. امام ابو حنیفہ کو بھائی یہ آپ صرف یہ پرچوں پر لکھ دیتے ہیں اور کوئی نفل نہیں اس رات میں, جتنے لکھے نا وہاں کہ یہ پڑھو اس میں یہ بالکل جعلی, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاوٹ ہوگی, بالکل ملاوٹ. اور اس پر ایک پوری کتاب ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے عالم ہوئے, نوجوانی میں فوت ہو گئے 40 سال کی, مگر جو کام اس نے کیا نا حیرت. ہر علم پر ایسی اونچی کتابیں لکھی ہیں نا کہ آدمی کہتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے. مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ, تو ان کی ایک کتاب ہے الاثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ, اسی پر لکھی ہے کہ یہ دنوں کی ہے نا, جو آپ دیکھیں گے غنیۃ الطالبین ہے امام غزالی کی احیاء لکھے, سوموار کے یہ نفل ہیں, رات کے دن کے یہ ہیں, منگل کے یہ ہیں, ہفتہ بھر کے, پھر مہینوں کے لکھے ہیں لیلۃ, انہوں نے سب پر لکھی ہے 150-200 صفحے کی, کہ ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. نہ رسول اللہ نے کیا, انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر کہے یار اتنے بڑے بڑے عالم اور بزرگ جو تھے بے خبر تھے, نہیں, انہوں نے کہا لکل فن رجال, ہر فن کے ماہر الگ ہوتے ہیں. کیمسٹری کا عالم الگ ہے, فزکس کا الگ ہے, اسی طرح حدیث کے عالم الگ ہیں. فقہ کے عالموں کی بھی یہ حالت ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ایسی حدیثوں کا حوالہ دے دیتے ہیں جو تلاش کرنے سے علماء کو ملی نہیں. ذخیرہ حدیث میں نام و نشانی ان کا میدان نہیں ہے, یہ محدثین کا میدان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو پرکھا ہے, ایک ایک کی جانچ پڑتال کی ہے. اس لیے یہ نوافل وغیرہ جو نا کئی بہنیں بھی شروع کریں گی اور پڑھیں, بالکل جعلی, کوئی نئی بات نہیں, وہی تہجد ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا فضل بیان فرمایا, اس کے بعد بھی اگر کوئی لیلۃ القدر کے لیے نہ تڑپے تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوتاہی نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لینا, جا کر سو رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ لکھ دو آدھی رات کے لیے جاگتا رہا. اور اگر اس نے فجر بھی پڑھ لی, ساری رات جاگنے کے ساتھ. اور اسی لیے حضرت سعید بن مسیب فرماتے تھے جو عشاء جماعت سے پڑھ لے اور فجر پڑھ لے اس کو لیلۃ القدر مل گئی. یہ منیمم ہے, اتنا تو کر لیں آپ, مل جائے گی انشاءاللہ. اور جو اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں وہ تہجد کا خیال کریں, اور اس سے کوئی آگے جانا چاہتا ہے تو صرف یہ نہیں کہیں آیا کہ ساری رات جاگو, نہیں, سو سکتے ہیں آپ, مگر کوشش کریں اور اس نیت سے پڑھیں نوافل کہ اللہ ہم رات تو جانتے نہیں مگر تیرا فضل عمیم ہے, تیری رحمت وسیع ہے, ہماری جھولیاں بھر دے. وہ کوئی بھی رات ہوگی انشاءاللہ آپ کو اجر مل جائے گا. اور کوئی بات ہے تو آپ دریافت کریں. عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے تھے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد حاصل تھی, دوسرا یہ کہ آج کل ہمارے انسان کی نیچر ہے کہ اگر کوئی وہ ظلم کرتا ہے, اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں, آیا اس کو روکنا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے؟ اگر معاف نہیں کرتے تو یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ اور زیادہ حدیں کراس کرے گا اور بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. بہت اچھا سوال اٹھانے. آپ یہ جان لیں کہ دین جو ہے نا یہ حکمت پر مبنی ہے, بالکل وزڈم اور لاجک پر, اس میں کوئی غلط سلط بات نہیں ہے. قرآن بھی القرآن الحکیم ہے, اللہ بھی حکیم ہے, اس لیے وہ بے دانشی کا حکم نہیں دے سکتا. دین کیا, حکمت کیا, توازن کیا, بیلنس. یہ ٹھیک بات میرے بھائی نے بتائی. اگر عفو بھی آدمی کرتا جائے نا, معاف کرتا جائے, غلط نتیجہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ مجرم دلیر ہو جائیں, بعض ہی نہ آئے جو وہ کہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں معاف کر ہی دیتے ہیں, اس سے کام جائے گا بے. اور اگر انتقام ہی لیتے چلے جائیں اس سے بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ان دونوں کو بیلنس رکھنا جو ہے نا, کہاں معاف کرنا بہتر ہے, کہاں سزا دینا مناسب ہے. جہاں معاف کرنے کا ذکر قرآن مجید نے کہا نا, قرآن بہت معجز کتاب ہے, اس کا کوئی شوشہ زائد نہیں. فمن عفا و اصلح, اگر کسی نے معاف کیا اور معاف کرنے سے اس کو ٹھیک کر لیا, وہ آدمی درست ہو گیا, پھر تو اجر ہے. اور اگر اس نے بے موقع کیا تو عفو بے جا سر دیے خون حیات. اقبال کہتا ہے بے موقع معاف کرنے سے بھی رگوں میں خون سرد ہو جاتا, آدمی بے غیرت ہو جاتا. جہاں غصے کا موقع ہو وہاں غصہ بھی کر رہا. دین اس کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے جگہ جگہ بتایا کہ اگر سزا دینا ہی مناسب ہو تو سزا ہی دینی چاہیے. اور ایسے مرحلے بھی آئیں کہ حضور نے معاف نہیں کیا. یہی فتح مکہ دیکھیں نا, رول آف لا,
مکہ فتح ہوا، پہلا کیس جو حضور کی خدمت میں پیش ہوا وہ فاطمہ کا، فاطمہ مخزومیہ، ابو جہل کا خاندان، خالد بن ولید کا خاندان، یہ بنو مخزوم تھے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی دادی عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، مگر عبداللہ، ابو طالب اور زبیر، یہ ان تینوں کی والدہ فاطمہ ہی تھا اس کا نام، وہ ان کی بیٹی تھی، بنو مخزوم تھی، اور مکے کے سردار تھے، سب سے بڑا نمبرداروں کا خاندان یہی تھا۔ اب ان کی بیٹی پر چوری کا مقدمہ ثابت ہو گیا۔ حضور کی خدمت میں جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے کہا ہاتھ کاٹو۔ وہ سارے جو تھے پریشان ہوئے کہ ہماری بچی کا ہاتھ کٹ گیا تو ہم تو جیتے ہی مر گئے، ساری زندگی یہ دھبا لگ جائے گا۔ کہا کسی سے سفارش کرانی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا سفارش کون کرے، رسول کریم علیہ السلام سے کہنے کی ضرورت کون کرے؟ تو اس موقع پر بھی دیکھیں، نہ علی کو ڈھونڈا، نہ حسن حسین کو ڈھونڈا، غلام زادے کو ڈھونڈا جو مسجد بیت اللہ میں گیا تھا، اسامہ بن زید، اس کے والد کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا پرانے دستور کے مطابق۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ران پر آپ حسن کو بٹھاتے تھے، ایک پر اسامہ کو، بالکل اپنے نواسے کی طرح اس کو جانتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ اسامہ سے نوجوان، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ جو تاوان چاہتے ہیں نا لگا دیں، ہم رقم ادا کریں، ہاتھ نہ کریں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ اتنے غصے میں آئے کہ کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھے گا۔ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں برباد ہوئیں نا، ان کی بربادی کا سبب یہی تھا کہ کسی کمزور اور غریب آدمی نے جرم کیا تو قانون حرکت میں آ گیا، قاضی بھی بیٹھ گئے اور جج نے فیصلہ سنایا، اور اگر کوئی بڑا آدمی آیا گرفت میں، اس کے لیے قانون بدل دیا، رعایت نکال دی۔ اس سے تو وہ برباد ہوئی کہ عدل نہیں رہا، قانون کی حکمرانی نہیں رہی، قانون موم کی ناک بن گیا۔ اور اس وقت ایک ایسا جملہ فرمایا، یہ معاف کرنے کا موقع نہیں تھا، حد اللہ کا معاملہ تھا، یہ آپ کا کوئی ذاتی کیس تو نہیں تھا، اللہ کا قانون جو تھا اس کا کیس تھا۔ قرآن نے کہا تھا ہاتھ کاٹو۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس وقت ایسی بات کی جو نظام عدل میں، انصاف کی دنیا میں بے نظیر جملہ۔ آپ نے فرمایا اگر آج فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، تو میں اس فاطمہ کے لیے پھرتے، میری بیٹی نے جو جنت کی عورتوں کی سردار وہ بھی چور ہوتی، ہاتھ اس کا بھی کر دیتا۔ تو ٹھیک ہے بات میرے بھائی، دین ہے حکمت مبنی، جو حکم بھی آپ دیکھیں گے نا غصے کے وقت غصے کا بھی حکم دیتا، معاف کرنا اگر مناسب سمجھا جائے اس کا بھی حکم دیتا۔ ایسی بات کبھی نہیں دین میں آپ پائیں گے جس میں جھول پائی جائے کہ ایک ہی طرف لوگ گیا، توازن ہے، نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، درمیان۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کام کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اور اس کام کے ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا تو مایوسی کی حالت میں، یا انسان مایوس تو ہوتا ہی ہے، تو شکوہ نکل جاتا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ میرا سوال پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس سے کوئی شرک کا پہلو یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا تو پہلو نہیں نکلتا، اور کیا شکوہ کرنا ٹھیک ہے؟ دعا کے بارے میں سب دوست یہ جب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر حیران ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ضمانت دی اللہ نے، مگر بہت سے یہ دعائیں ہم کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو یہ بات کہاں جاتی ہے پھر اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس کا حل جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، اور ایک مرد مومن اس پر اگر یقین کر لے تو بالکل ڈپریشن ختم ہو جائے گی، نہ شکایت پیدا ہوگی، نہ غمگینی، نہ مایوسی قریب ہی نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو نا تو یہ تو سمجھو ہی نہ کہ دعا قبول نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بدر نہیں، دعا قبول ہوگی، مگر وہ کس شکل میں ہوئی؟ اگر ہم ڈکٹیشن دیں اللہ کو کہ یہ ہم نے کہا یہی کر، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو حکم جاری کرنے والی بات ہے، ہم نے مانگا ہے، اب اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے؟ فرمایا تینوں میں سے ایک کارروائی ہوگی، بالکل وہ دعا قبول ہوگی، ضائع نہیں گئی، یا وہی شے آپ کو ملے گی خواہ دیر سے ملے، آپ جلد باز نہ ہو۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دعائیں تو اسی لیے رہ جاتی ہیں کہ جب قبولیت کا وقت آتا آدمی اکتا کر مانگنا چھوڑ دیتا، اللہ کہتا یستاج ہے تو جلد باز بن گیا، جا جلدی سے اگر کوئی کرتا اس سے کام کرا دے، دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ یا فرمایا کہ اگر وہ چیز مناسب نہیں، ہم تو مانگتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچہ ماں سے مانگتا سانپ وہ نہیں دیتی، مچھلی دے گی سانپ نہیں دے گی، ہم نادان ہیں، نہیں جانتے کہ آئندہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوگی اور آج ہی مانگتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو بعد میں نے دیکھ کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا ہمارے گھر میں بٹا پیدا ہو جائے، اتنا ستاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ آپ حکم نہ لگائیں،
اللہ اگر وہ چیز مناسب نہیں نا تو یقین رکھ